ڈاکٹر طاہر القادری اپنے دور کے شدید ترین نازک دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اس خفیہ جنگ کا ایک کردار بن چکے تھے۔ زیر زمین جاری اس جنگ کے کمانڈر کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ اب جنگ ہتھیاروں کی بجائے دماغوں سے لڑی جا رہی تھی، اور اب تک اللہ کے فضل و احسان اور حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم سے طاہر القادری اس خفیہ جنگ کے سامنے ایک ڈھال بن چکے تھے۔ پاک فوج جو ایک وقت میں دفاعی پوزیشن پر جا چکی تھی، اب پھر اپنے شباب کی طرف واپس پلٹنے لگی تھی۔ پاک فوج پھر سے قوت اور طاقت حاصل کر چکی تھی۔ بظاہر سیاست نہیں ریاست بچاؤ کی یہ لڑائی پاکستان عوامی تحریک اور موجودہ ملکی نظام کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی، مگر پس پردہ عالمی طاغوت کی کولڈ وار اب بھی جاری و ساری ہے۔ نتیجہ کس کے حق میں نکلے گا، پاکستانی قوم یا عالمی استعمار کے؟ اس کا فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے۔ اگر قوم بے شعوری سے نکل کر عقل و شعور کا استعمال کرتی ہے اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ایک قوم بن کر اپنا دفاع کرتی ہے اور اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، پاک فوج ISI اور دیگر محب وطن قوتوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو ایک نواز شریف ہی نہیں، دیگر غدار بھی اپنے عالمی آقاؤں کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی جنگ ملک و ملت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی زوال امت کو عروج میں بدلنا ہے۔ اس کے لیے تنہا طاہر القادری کی نہیں، بلکہ پوری ایک قوم کی شعوری جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں سے قصاص کی جدوجہد کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی تھی۔ آئندہ چند ہی ہفتوں میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک احتجاجی تحریک کا اعلان ہونے والا تھا۔ کیا اس احتجاج کا باقاعدہ اعلان ہوا؟ احتجاج کی منظوری ملی؟ وہ احتجاج کیسا تھا؟ احتجاج کا اصل مقصد کیا تھا؟ کس جماعت نے آپ کے اس احتجاج کو کامیابی سے روکا؟ آپ کے مطالبات کیا تھے؟ کیا آپ کو انصاف ملا؟ یہ سب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ اس تفصیل کے چہرے سے بہت سے پردے جلد اٹھنے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔